کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. جب یا ایھا الناس کے ذریعے خطاب ہے تو چاہے کوئی مسلمان ہے یا چاہے کوئی مسلمان نہیں ہے، سب کو جو ہے وہ مخاطب کیا گیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے دنیا کے تمام لوگوں، اتقوا، ڈر جاؤ اپنے رب سے. گویا کہ رب اللہ سب کا رب ہے، اسی رب سے ڈر جاؤ. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ان بے شک زلزلۃ الساعہ، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. اس دن کیا ہوگا؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا، یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے کہ تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت، غافل ہو جائے گی، بھول جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی اپنے پلائے جانے والے بچے کو، جسے وہ دودھ پلا رہی ہے اس بچے کو وہ بھول جائے گی. وہ ایسا دن ہوگا کہ ماں کو، دودھ پلانے والی ماں کو اس کا بچہ یاد نہیں رہے گا. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر وہ جاندار چیز، ہر وہ حاملہ، چاہے وہ انسانوں میں سے ہیں یا جانوروں میں سے ہیں، تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر کوئی حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی. اتنی خوف اور دہشت طاری ہو جائے گی کہ کوئی حاملہ اپنے حمل کو سنبھال نہیں سکے گی. کوئی دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو نہیں سنبھال سکے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور آپ لوگوں کو اس میں بے ہوشی میں دیکھیں گے کہ لوگ جیسے بے ہوش ہیں، مدہوش ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ مدہوش نہیں ہوں گے. اصل میں کیا ہوگا؟ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے گھبرا رہے ہوں گے، ان کے اندر ہوش نہیں ہوگا کہ اب کریں کیا. اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی نشانی قائم ہو جائے گی. اب اس وقت کوئی انسان اپنے ہوش میں نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر رہے ہوں گے. اس دن سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے. اب یہاں پہ یہ جو ہولناکی بتائی گئی ہے قیامت والے دن کی، اس سے مراد قیامت کا کون سا ٹائم ہے؟ مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب قیامت شروع ہوگی، سور پھونکا جائے گا، ایک ایسی آواز آئے گی کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، اور جتنی بھی کوئی جاندار چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ سب مر جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی. پہاڑ روئی کی طرح جو ہے وہ بن کے ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے. زمین کو زلزلہ ہو کے سب پہاڑ، سب چیزیں، دریائیں خشک ہو کے زمین ایک چٹیل میدان بنے گی. یہ اس وقت ایسا ہوگا کہ ہر کوئی انسان بھول جائے گا. ایک ہے رائے یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اس وقت نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب لوگ قبروں سے، یعنی یہ پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ساری چیز تباہ ہوگی، اور جتنے بھی کوئی زندہ ہیں وہ مر جائیں گے. اس کائنات کو جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے گا، جیسے چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی موت دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو فنا ہونا ہے سوائے اللہ کے. کل من علیہ فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. تو گویا اللہ تعالیٰ پھر ہر چیز کو فنا کر دے گا، اللہ کے فرشتے بھی. یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، عموماً ایک روایت ہے، مشہور ہے، کہ جب انسانوں کو سب کو فوت کر لیا جائے گا تو جو ملک الموت ہے، عزرائیل فرشتہ ہے، اسے کہا جائے گا کہ سب فرشتوں کی بھی روح قبض کر لے. تو وہ سب کو فوت کر دے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے
اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کو بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے فرشتے جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ فوت کر لیے گئے ہیں، اور اب صرف اور صرف جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، اور میں زندہ ہوں آپ کے علاوہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ان کو بھی موت کر دے۔ تو ملک الموت ان کو بھی جو ہے، جبرائیل کو، میکائیل کو، اسرافیل کو، ان کو بھی جو ہے وہ موت دے دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے جو ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے، تم بھی فوت ہو جا۔ تو وہ اس وقت جب اپنے آپ کو مارے گا، جب اپنی جان نکالے گا، تو جو اس کو تکلیف ہوگی تو وہ اس وقت کہے گا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ موت کی اتنی تکلیف ہوتی ہے تو میں کسی کی جان جو ہے وہ اس طرح نہ نکالتا۔ یہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے، یاد رکھ لیں کہ یہ تفصیل عموماً ہمیں سننے کو ملتی ہے، یہ بتائی جاتی ہے۔ جن روایات میں یہ تفاصیل موجود ہیں وہ منکر روایات ہیں، ضعیف روایات ہیں، ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قرآن مجید میں جو جرنل فرمان ہے وہ یہ ہے، کل من علیہا فان۔ علیہا کی ضمیر کا مرجع اگرچہ زمین ہے، زمین پہ جو کچھ ہے سب کچھ فنا ہو جائے گا، لیکن سورۃ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ، کل شیء، ہر شے، اس میں زمین کا کوئی ذکر نہیں ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ اب کیفیت کیا ہے اللہ اعلم، یہ امور غیبیہ سے ہیں، غیب کے معاملات میں سے ہیں، اس لیے تفصیل میں جانا کہ فرشتے کیسے فوت ہوں گے، جی اسرائیل۔ اب حدیث میں جبرائیل کا نام آیا ہے، میکائیل کا نام بھی قرآن مجید میں آیا ہے، من کان عدوا للہ وملائکتہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، سورۃ بقرہ کے شروع میں ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فرشتہ جان نکالنے والا ہے اس کا نام جو ہے اسرائیل نام ہے، یہ حدیث میں موجود نہیں ہے، قرآن میں موجود نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایات سے آیا ہوا ہے۔ حدیث میں جو نام آیا ہے وہ ملک الموت کا نام آیا ہے، موت کا فرشتہ، ملک الموت۔ اسی طرح حدیث میں فرشتہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک سور لے کے کھڑا ہوا ہے، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا تو وہ اس میں پھونکے گا، ایک آواز نکلے گی جس سے سارے کے سارے اس کائنات میں تباہی ہو جائے گی۔ یہ پہلا سور پھونکنا ہوگا۔ اب نام موجود نہیں ہے، اسرافیل، اسرائیل، یہ دو نام حدیث صحیحہ میں موجود نہیں ہیں۔ یہ دونوں نام جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی روایات سے ہیں۔ احادیث میں ملک الموت کہا گیا ہے، اسرائیل کا لفظ موجود ہے، یعنی ہو سکتا ہے نام ہو، لیکن قرآن اور حدیث کے ہمارے اس دین میں اس نام کا کہیں ذکر نہیں آیا۔ تو یہ جو فنا ہونے کا طریقہ ہے کہ پہلے فرشتے یوں فوت ہوں گے، پھر عشر والے، پھر یہ فرشتے، آخر میں اسرائیل یا ملک الموت، یہ والی تفاصیل کسی حدیث میں موجود نہیں ہے صحیح روایت میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو فنا کرنا ہے، اور وہ فنا کیسے ہے اللہ اعلم، اس پہ غیب پہ ایمان لے کے آنا ہے۔ اس کے بعد جب سب چیزیں جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ جتنی دیر چاہے گا اللہ کو پتہ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اللہ کی ذات صرف باقی رہے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اس کائنات کو زندہ کرے گا، جس میں اسرافیل کو اٹھایا جائے گا اور وہی سور لے کے پھونکے گا، بنایا جائے گا، اس کے لیے سور بنایا جائے گا جو پہلے سے پھونکا گیا تھا، لیکن اب آواز اور ہوگی۔ اب آواز ایسی ہوگی کہ اس آواز کے نتیجے میں زمین سے جیسے پودا نکلتا ہے، اس کی کونپل نکلتی ہے، اس سے کہیں زیادہ سپیڈ کے ساتھ مردے زمین سے نکلیں گے اور ایک آواز کی طرف دوڑیں گے۔ وہ آواز ان کو میدان حشر میں جا کے اکٹھا کرے گی۔ اس میدان حشر میں اکٹھا ہونے کے بعد پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے یہ کہے گا کہ اپنی اولاد اور اپنی ذریت میں سے ہر 1000 میں سے 999 بندے جہنم کے لیے جو ہے وہ نکالے جائیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ ٹائم آئے گا، جب یہ اعلان ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999 بندے
جہنم میں جا رہے ہیں، تو یہ وقت ہوگا جو ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے کہ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ یہ ٹائم اس وقت کا ٹائم، لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ یہ بات سن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے چہرے بھی متغیر ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ جہنم میں جانا ہے۔ تو اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گھبراؤ نہیں، 999 یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے۔ یہ قوم بہت بڑی قوم ہوگی جو کافر قوم ہوگی اور مسلمانوں پہ چڑھائی کرے گی، 999 ان میں سے ہوں گے اور ایک ان کے مقابل مسلمانوں میں سے ہوں گے۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے کے سارے جو 999 ہوں گے یہ سارے کے سارے اس یاجوج اور ماجوج قوم میں سے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم لوگ جنت کا چوتھائی حصہ ہوگے، یا یہ فرمایا کہ تہائی حصہ ہوگے، یا یہ فرمایا کہ تم آدھا حصہ ہوگے۔ جنت میں باقی پہلی امتیں بھی ساری کی ساری، اور تمہاری امت جو ہے یہ پوری کی پوری امت جنت کا چوتھا یا جنت کا آدھا حصہ اس کے درمیان ہوگی۔ یہ روایت صحیح بخاری میں اسی سورۃ الحج کی تفسیر میں موجود ہے۔ یہ بات سننے کے بعد صحابہ کرام نے خوشی سے اللہ اکبر کی آواز بلند کی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہ ایک لوگوں اس قیامت کے دن سے ڈرو جس وقت یہ ہوگا کہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔